ایک زندہ انسان کو موت کے بعد قبر کے اندر کے منظر کو دیکھنا مہنگا پڑ گیا۔ یہ شام کا وقت تھا۔ دو نوجوان ایک کی قبر کھدوا رہے تھے۔ ان میں سے ایک کا نام جنید اور دوسرے کا نام زید تھا۔ یہ قبر ان کے دوست کی تھی جس کی موت ہو چکی تھی۔ جنید اور زید کو اپنے دوست کے بچھڑنے کا کافی زیادہ دکھ تھا۔ قبر کھودنے والے نے اپنا کام پورا کیا اور کہا کہ قبر کا کام پورا ہو چکا ہے، میں سامنے اپنی جھوپڑی میں جا رہا ہوں، جب تمہارے دوست کی میت آ جائے تو مجھے آواز دے دینا۔ جنید نے گھر پر فون ملایا اور پوچھا کہ میت کو قبرستان میں آنے میں کتنی دیر ہے۔ دوسری طرف سے جواب سن کر وہ پریشان ہو گیا کیونکہ ابھی ٹائم تھا میت کو قبرستان میں آنے کے لیے۔ جنید نے جب زید کو آواز دی تو زید چونک گیا اور کہنے لگا کہ رات کے وقت یہ قبرستان کتنا خوفناک منظر پیش کرتا ہے۔ اگر کمزور دل والا زندہ انسان بھی رات میں یہاں آ جائے تو خوف کے مارے مر ہی جائے۔ میں تو یہ سوچ رہا ہوں کہ مردوں کا کیا حال ہوتا ہوگا، اور ابھی ہمارا دوست بھی ہماری آنکھوں کے سامنے اس قبر میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا۔ دونوں کے درمیان ابھی باتیں چل ہی رہی تھیں کہ زید کے فون کی گھنٹی بجی اور وہ ایک دم سے ڈر گیا، جس کی وجہ سے زید کے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا اور سیدھا قبر میں جا گرا۔ اب زید فون اٹھانے کے لیے قبر میں اترا اور جنید کو آواز دی۔ اس نے اپنا فون اٹھایا اور جنید کی مدد سے قبر سے باہر آ گیا۔ اب یہ دونوں بیٹھ کر اپنے دوست کی میت کا انتظار کر رہے تھے، لیکن زید کے دماغ میں تو کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ قبر کے پاس رکھے تختوں کو بڑی غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ جنید کے قریب آیا اور کہنے لگا، کیا تم ان تختوں کو اکیلے اٹھا سکتے ہو؟ جنید نے حیران ہو کر جواب دیا کہ ہاں اٹھا سکتا ہوں، لیکن تم ایسا کیوں پوچھ رہے ہو؟ زید نے کہا کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس قبر کے اندر جانا چاہتا ہوں، تم اوپر سے یہ تختے رکھ دینا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ قبر کے اندر انسان کے ساتھ کیا ہوتا ہے جب قبر بند ہو جاتی ہے، تو پھر اندر کا ماحول کیسا ہوتا ہے۔ جنید پہلے تو کافی زیادہ ڈر گیا اور زید کو ڈانٹنے لگا، یہ بہت برا کام ہے جس کی اجازت نہ تو ہمارا دین دیتا ہے اور نہ ہی ہمارا معاشرہ، لہٰذا تم اس حرکت سے باز آ جاؤ اور اس خیال کو اپنے دماغ سے نکال پھینکو۔ لیکن زید نے کہا کہ تھوڑی دیر کی بات ہے، تم قبر بند کر دینا، میں تھوڑی ویڈیو بنا لوں گا اور تمہیں میسج کروں گا، تم قبر کھول دینا، پھر میں قبر سے باہر آ جاؤں گا۔ آخرکار زید کے بار بار کہنے پر جنید تیار ہو گیا۔ اس کے بعد زید بے خوف ہو کر قبر کے اندر چلا گیا۔ وہ قبر کے اندر جا کر لیٹ گیا اور پھر جنید نے قبر کو بند کرنا شروع کر دیا۔ جنید نے جب قبر بند کر دی تو وہ وہیں بیٹھ گیا اور ڈر کی وجہ سے وہ بہت ہی بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد جنید نے میسج کیا، کیا میں تمہاری قبر کھول دوں؟ لیکن زید کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس نے چند منٹ انتظار کیا اور پھر یہ میسج کیا، کیا میں تمہاری قبر کھول دوں؟ لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ اس نے فون کیا تو زید کا فون بند آ رہا تھا۔ جنید کافی زیادہ ڈر گیا۔ اس نے فوراً قبر کھولنا شروع کر دی، لیکن یہ کیا، وہ تو قبر کے اوپر رکھے تختوں کو اٹھا ہی نہیں پا رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار یہ ماجرا کیا ہے۔ وہ مکمل طور پر کافی زیادہ ڈر چکا تھا، اتنا ڈر چکا تھا کہ پوری طرح سے اس کا جسم کانپ رہا تھا۔ اس نے بھاگ کر قبرستان میں رہنے والے آدمی کو بلایا اور اس کو سارا ماجرا سنا دیا۔ یہ ماجرا سن کر وہ آدمی بھی حیران ہو گیا۔ اب یہ دونوں لوگ قبر کھولنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن وہ قبر کے تختوں کو نہ ہٹا پائے۔ قبر کو نہ کھلنا تھا نہ وہ کھلی۔ جنید نے جب یہ دیکھا کہ وہ دونوں مل کر بھی قبر نہیں کھول سکتے تو وہ رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو گیا۔ قبرستان میں رہنے والے آدمی نے جنید کا موبائل لے کر اس کے بھائی کو فون کیا۔ جب جنید کا بھائی آیا تو اس نے اس کو سارا ماجرا سنا دیا۔ جنید کے بھائی نے بھی قبر کھولنے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ چنانچہ اس نے زید کے گھر والوں کو فون کیا اور اپنے گھر والوں کو بھی قبرستان بلا لیا۔ زید کے گھر والوں کو شک تھا کہ جنید نے ہی زید کو قتل کیا ہے اور اسے قبر میں دفن کر دیا، لیکن جب جنید کو ہوش آیا تو اس نے تمام لوگوں کے سامنے ساری بات بتا دی، اور پھر ان لوگوں نے بھی کوشش کی، لیکن زید کی قبر کو نہ کھلنا تھا نہ وہ کھلی۔ وہ اپنے موبائل فون کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو گیا تھا اور پھر صحیح طرح سے اس کی قبر بنا دی گئی، اور پھر اس قبر میں زید کے دوست کی جگہ زید کو ہی دفن کر دیا گیا۔ اب جنید خود کو اپنے دوست کا قاتل سمجھنے لگا اور زید کی باتیں جنید کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا دماغ کھو چکا تھا۔ اب اس کی منزل پاگل خانے کا ایک چھوٹا سا کمرہ بن چکا تھا۔ تو اللہ کے دین اور نظام قدرت میں مداخلت کرنا انسان کے بس کی بات
نہیں، قبر کے اندر کے معاملات اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انسان کو ان معاملات میں دخل اندازی کرنے کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ تو امید کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو سے آپ کو سبق ملا ہوگا۔